رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ معلوماتی پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یقین مانیں آج کا پیغام قرآن بھی اتنا شاندار ہے، اتنا پیارا ہے۔ قرآن کریم کا ہر پیغام پیارا ہے، کیونکہ پیغام دینے والا ہمارا پیارا پیارا پروردگار عز و جل ہے۔ اور یقین مانیں آج کے پیغام قرآن کے ذریعے سے اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی، ہمارا گھر، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ یہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ آئیے ناظرین اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام دیکھیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل اور بڑی برکتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دکان میں ہیں، آپ مکان میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رحمتوں کا نزول ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی، ہمارے کام بنتے رہیں گے، مشکلیں آسان ہوں گی، حفاظت ہوگی، اور سفر میں بھی جب آپ سفر میں جائیں تب بھی اگر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں سفر جلدی طے بھی ہو جائے گا، اور ہر طرح کے شر سے، نقصانات سے انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے پیغام قرآن، اور آج کے ایپیسوڈ کا نام ہے تکلیف نہ دیں۔ جی ہاں، آج کے ایپیسوڈ کا نام تکلیف نہ دیں۔ پہلے سنتے ہیں قرآن کریم کا پیغام۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ماشاء اللہ الکریم، کیسا پیارا پیغام ہے میرے رب کے کلام میں، کتنا خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ یعنی بغیر کچھ کیے جو ستاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ایذا دیتے اور ان کی بے ادبی کرتے تھے۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے تہمت لگا کر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف پہنچائی۔ لیکن تفسیر کا ایک اصول بھی ناظرین یاد رکھنا چاہیے کہ آیات کا شان نزول اگرچہ خاص ہو لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ اس اصول سے آیت کا عام معنی یہ ہوا کہ جو لوگ کسی مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے اور اس کی سزا کے حقدار بنتے ہیں۔ دیکھیے، حقیقی اسلامی معاشرہ وہی ہے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کی راحت و آرام کا خیال رکھیں۔ اسلام کی روشن تعلیمات، اسلام کی پیاری تعلیم و تربیت کیا ہے
اس ایپیسوڈ کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ دوسروں کی راحت اور آرام کا خیال رکھیں، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آئیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور اپنے باہمی تعلقات ملنساری، حسن اخلاق اور خیر خواہی پر استوار کریں۔ اسلام انہی چیزوں کا درس دیتا ہے اور معاشرے میں نرمی، محبت، شفقت اور ہمدردی کے جذبات پروان چڑھاتا ہے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ جن چیزوں پر ابھارتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ معاشرے میں نرمی پیدا ہو، ہر آدمی کا مزاج جو ہے وہ نرم ہو، بات بات پر غصہ کرنا، لڑنے پر آمادہ ہونا، پھر وہ گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، بلکہ اسلام جس چیز کا درس دیتا ہے وہ ہے نرمی اختیار کرنا، محبت، شفقت، ہمدردی کے جذبات پروان چڑھانا۔ یہ اسلام کی درس میں سے ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، اور معاشرے کو نقصان پہنچانے والے امور، مثلا بے جا شدت اور ایذا رسانی سے منع کرتا ہے۔ اسلام جو ہے بے جا شدت سے اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ آپس میں اچھے تعلقات اور صلح صفائی سے زندگی گزارنا اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ لوگوں کے حقوق ضائع کر کے اور انہیں تکلیف پہنچا کر کبھی اچھے تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، اپنے کسی عمل سے، اپنے کردار سے، تو آپ کے اور ان کے آپس میں تعلقات اچھے کیسے ہوں گے؟ اچھے تعلقات وہی قائم ہوتے ہیں جہاں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کیا جاتا ہے، تو وہیں پر اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کا، ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھا جا سکتا ہو۔ ناظرین اکرام، آیت میں اسی حوالے سے ایک اہم اصول دے دیا گیا، اور یہی اسلامی تعلیمات کا لب لباب ہے کہ دوسروں کو بلا وجہ تکلیف نہ دو۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانیں اور اموال محفوظ سمجھیں، اپنی جان اور اپنا مال جو ہے اسے محفوظ سمجھیں، تو وہ مومن ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ناظرین، ایک شرح میں پڑھ رہا تھا حدیث پاک کی، جس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ چونکہ دور سوشل میڈیا کا ہے تو یہاں پر ایک بات سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ ہاتھ سے تکلیف ہم کس کو پہنچا سکتے ہیں؟ جو سامنے ہوگا۔ اگر کوئی ہمارے سامنے ہے تو اسے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے گی، لیکن زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرے ملک میں بھی بیٹھا ہے تو زبان کے ذریعے وہ سات سمندر کہتے ہیں نا، سات سمندر پار بھی کوئی بیٹھا ہے تو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو اسلام ہمیں ان چیزوں سے بھی روک رہا ہے، ہمارا پیارا دین ہمیں ان باتوں سے بھی روک رہا ہے کہ ہم نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں، نہ اپنی زبان سے۔ ہاتھ سے تکلیف دینے کا معاملہ میں نے بیان کیا، سامنے ہونے پر دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو جناب سوشل میڈیا پر آپ نے کوئی بات کہہ دی، کوئی بلا وجہ کی وائس چلا دی، کسی کا غلط تذکرہ کر دیا، صرف انفارمیشن کو، جس کی آپ کے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں تھی، شرعی ثبوت نہیں تھے، کوئی آپ کے پاس پراپر معلومات اس کی نہیں تھی، آپ نے چلا دیا، بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، آپ نے جو کہا وہ تو ساری باتیں غلط تھی، تو اس میں نقصان کس کا ہوا؟
آپس کا جو بھائی چارہ تھا وہ بھی ختم ہوا، نفرت پیدا ہوگی، دوریاں بڑھیں گی، آپس میں مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، ہمیں اپنی زبان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زبان سے چاہے وہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں وہاں ہیں، آپ کے ماتحت افراد ہیں، بوس ہیں، آپ بڑے عہدے پر ہیں اور لوگ آپ کے تحت آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں، وہاں بھی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے نا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جو آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے آپ اس کو گالیاں بکیں گے، آپ اس کو ذلیل کریں گے، آپ اس کو برا بھلا کہیں گے، آپ اس کو اس کی اوقات یاد دلائیں گے، آپ اس کو احسان گنوائیں گے، تو اس لیے تو زبان نہیں ہے نا۔ زبان خیر خواہی میں استعمال کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر اس سے پوچھیں جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ ہمارے پاس زبان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں، کسی کا دل دکھائیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امن و شانتی کے سب سے بڑے داعی، امن و شانتی کے سب سے بڑے داعی میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے مطابق اگر ہمارے سماج میں عمل شروع ہو جائے نا، کوئی کسی کے ساتھ نہ لڑے گا نہ جھگڑے گا، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی مارم ماری نہیں، کوئی خیانت نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دل میں کسی کے لیے برائی نہیں، کوئی حسد، کوئی تکبر، کوئی کینہ، کچھ نہیں، کوئی دشمنی نہیں، بھائی بھائی کی طرح مل کر رہنے کا درس اس حدیث پاک میں ہے۔ سنیے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، گراہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ اس چیز کو مجھے مہنگے دام میں بکوانی ہے تو اپنے ہی لوگ تیار کر کے کھڑے کر دیے، ہاں بھائی آپ اتنا بولنا، آپ اتنا بولنا، تاکہ وہ مچھلی پھنس جائے جال میں، ہے نا۔ میں بولوں گا 1 لاکھ، وہ بولے گا نہیں نہیں میں 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ بھائی، وہ بولے گا نہیں میں 1.5 لاکھ، یہ سب اسی کی بولی لگانے والے کھڑے ہیں، تاکہ چوتھا آدمی آ کر سنے ارے اچھا 1.5 لاکھ تک تو بولی لگی گئی اس کی، اب 1.5 لاکھ کے نیچے تو جا ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس طرح سے اپنے ہی دکان کی اور اپنے یہاں کام کرنے والوں کو کھڑا کر کے اس طرح جھوٹی بولیاں لگوا کر دھوکہ نہ دے، یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے اندر دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو۔ کسی نے کسی سے بات کر لی اور اس نے طے کر لیا رقم کو کہ بھائی یہ میں اتنے میں آپ سے لوں گا، اب اس کا سودا خراب کرنے کے لیے، اس کا سودا ختم کرنے کے لیے اس پر اپنا سودا نہ کرو۔ جو سودا ہو گیا آپ کے بھائی کا ہو گیا، تو کسی کے سودے پر سودا نہ کرو۔ اور اے اللہ کے بندو، اس جملے پہ غور کیجئے گا، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کون فرما رہے ہیں؟ امن و شانتی کے سب سے بڑے داعی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے ذلیل و رسوا کرے، اور نہ ہی حقیر جانے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور مزید یہ کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک کے مطابق اپنے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، سب کچھ میں سمجھتا ہوں اس میں آ گیا۔ یعنی ہماری سوسائٹی اور سماج سے ہم جن برائیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، اگر حضور علیہ السلام کے ان فرامین کے مطابق ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریئیکٹ نہ کریں، غصے میں نہ آئیں، گالی گلوچ نہ کریں، دادا گیریاں نہ دکھائیں، جانتا نہیں ہے مجھے، پہچانتا نہیں ہے مجھے، میرا پاور تجھے نہیں پتہ۔ جب روح نکل جاتی سارا پاور مٹی میں مل جاتا ہے، کاہے کا پاور؟ یعنی جب موت آتی تو پاور بچا نہیں پاتا، موت آتی ہے تو جان پہچان والے بچا نہیں پاتے۔ جی ہاں، موت تو آنی ہے نا، ہر ایک نے دنیا چھوڑنی ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔
تو بہرحال کسی کو تکلیف دے کر، کسی کا دل دکھا کر، کسی کی ہائے، کسی کی بد دعائیں لے کر کون بھلا ہے جو ہم پھل جائیں گے؟ اس لیے کسی کو خوش کر کے اس کی دعائیں لے کر تو ترقی مل سکتی ہے، لیکن بد دعائیں لے کر ترقی نہیں ملا کرتی۔ خیر، مزید سنتے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف دینا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مشہور تابعی مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کھجائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کی کھال اور گوشت اترنے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی۔ اسے پکار کر کہا جائے گا، اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوئی؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا، تو مسلمان کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اسی کی سزا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اللہ اللہ الامان والحفیظ۔ ناظرین اکرام، آیت و احادیث کی روشنی میں یہ حکم روز روشن کی طرح واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا یہ قبیح جرم اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اسلام کا یہ خوبصورت حکم جس طرح پس پشت ڈالا گیا ہے وہ شرمناک حد تک قابل افسوس ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کی تقریبات میں ساری رات شور شرابہ کیا جاتا ہے، اونچی آواز میں میوزک بجا کر اور آتش بازی کر کے محلے میں رہنے والے بیماروں، بوڑھوں، بچوں اور صبح جلد کام پر جانے والوں کو رات بھر سخت تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ عید کا دن ہو، دینی یا دنیاوی کسی بھی اعتبار سے کوئی موقع آیا ہے، یا سال کی پہلی رات سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلوں کے شور سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ گلی محلوں میں اور سڑکوں پر کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلنا، اور خاص طور پر ماہ محترم، ماہ مکرم، ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب بھر ایسا کرنا، اور اس دوران شور مچا کر عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سحری کے لیے جلد اٹھنے کے لیے رات جلد سونے والے، ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان کو تکلیف میں ڈال دیا جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں غلط جگہ پر پارکنگ کر دی جاتی ہے، گلیوں میں ملبہ ڈال دیا جاتا ہے، کچرا اور غلاظت ڈال دی جاتی ہے جس سے دوسروں کو اذیت دی جاتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کے معمولات کا حصہ بن گئے۔ اس کو کوئی برا سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اپنے گھر کا کچرے کا ڈھیر وہ دوسرے کے آگے لگا دیتے ہیں، بعض مرتبہ بیچ راستے میں پٹک دیتے ہیں۔ مکان بن رہا ہے تو مکان کا ملبہ جناب وہ راستے میں ڈال دیا جاتا ہے، لوگوں کا راستہ تنگ کر دیا جاتا ہے، نکلنے والوں کو آزمائش ہوتی ہے، ٹریفک جام ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ نکلنے والوں کو پیر میں لگ جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ معمولات کا حصہ بن گئے ہیں۔ اسی طرح مختلف مذہبی و غیر مذہبی تقریبات کے لیے نہایت مصروف گلیاں، یعنی جہاں سے آمد و رفت لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، ان گلیوں کو لوگ بند کر دیتے ہیں، تو وہاں سے ان کا نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ خصوصاً پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا تو شاید برا ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض پڑوسی تو اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں کہا کہ ہم آپ کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھے خاصے دیندار لوگ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بے پرواہ ہیں، اور دین سے دور لوگوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ گھروں میں اونچی آواز سے بولنا، بلند آواز سے ٹی وی چلانا، آدھی رات کو کسی کے گھر کے سامنے جمع ہو کر شور کرنا، رات گئے گھر کا سامان گھسیٹنا، پھر شور پیدا کرنے والے آلات مثلاً ڈرل مشین وغیرہ استعمال کرنا۔ بعض ہوتے ہیں وہ رات میں ہی، جیسے وہ فرصت میں ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے سارے لوگ فرصت میں بھی بیٹھے ہی ہوں گے، جاگ ہی رہے، ہم جاگ رہے ہیں تو سب جاگ رہے ہیں بھائی، ہم جب سوئیں گے تب دنیا سوئے گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لیٹ نائٹ کوئی ڈرل مشین چلا رہا ہے، کوئی کیل ٹھوک رہا ہے، کوئی دیوار میں سوراخ کر رہا ہے، تو کوئی مشین گھسیٹ رہا ہے، تو یہ شور جو دوسروں کے گھروں میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ سو نہیں پا رہے، کہ آپ کو نہیں لگتا یہ کسی کو تکلیف پہنچنے کا سبب بن رہا ہے؟ یہ بعض مرتبہ ہماری نظر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے۔ بھائی سب چلتا ہے، دنیا میں چل جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک مسلمان کا اس پر ایک یقین ہے نا، ایمان ہے نا کہ مرنا ہے، اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے اپنے شر سے دوسروں کو بچائیے۔
بعض لوگ کہتے ہیں میری تو آواز ہی اتنی تیز ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بھائی پریکٹس کرو نا، تھوڑا دھیرے بولنے کی پریکٹس کیجئے، دھیرے بولنے کی عادت ڈالیے۔ بعض مرتبہ گھر میں آپس میں بھائی لوگ اتنی زوروں سے باتیں کر رہے ہوتے، پڑوس والے کو لگے کہ یار شاید جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا گھر میں، دیکھنے جائیں تو پتہ لگتا ہے لو بھائی بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسا انداز نہ رکھیں جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کی آفتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی جو شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو۔ کیا ہم کامل مومن ہیں؟ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کو بھی پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ایسا بنا کہ ہماری ذات سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اچھا، سفر کے معاملات الگ ہیں، اگر اس پر بات کی جائے تو یہ مطلب ایک بڑا طویل موضوع ہے جس پر بہت طویل بات کی جا سکتی ہے۔ سفر میں ہے، بعض مرتبہ سیٹ پر جب بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہلے سے سامان لگا کے رکھا ہوا ہے، دو لوگ ہیں لیکن اتنا زیادہ سامان لے کر سفر میں نکلتے ہیں کہ جو دوسرا آیا ہے پیسنجر، اب وہ اپنا سامان کدھر رکھے؟ وہ بیچارہ اب سامان لے کے کھڑا ہوا ہے کہ میں اپنا سامان کدھر رکھوں؟ ایسے مناظر بھی سفر میں دیکھنے کو ملے کہ بیچارے کو سامان رکھنے ہی نہیں دیا، وہ اپنی سیٹ پر سامان بھی رکھا ہے اور اتنی سی جگہ میں بیٹھ کر یا لیٹ کر سفر کر رہا ہے۔ سفر میں لوگ تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں، سفر کے اندر بعض مرتبہ لیٹ نائٹ تک گانے سن رہے ہوتے ہیں، میوزک بجا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ اچھا، ایک شخص وہ جو جنرل میں سفر اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو بیچارے کو نیند پوری نہیں ہوتی، سونے نہیں دیتے، لوگ پریشان کرتے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، اس نے فرسٹ اے سی میں، سیکنڈ میں یا تھرڈ میں جناب سیٹ بک کی ہے کہ تھوڑا سکون سے پہنچ جاؤں گا، اگلے دن صبح جا کر کام بھی کرنا ہے، جاتے اپنے کام پر لگنا ہے۔ اب جناب پوری رات جو ہے وہ گانے بج رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، فیملی ساتھ میں جا رہی ہے، لو بھائی آپس میں وہ مقابلہ چل رہا ہے گانوں کا، کون کیسا گاتا ہے، چلو بھائی مقابلہ۔ ارے بھائی یہ مقابلہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، سفر ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ دوسروں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اپنا انداز تو صحیح کریں کہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اور یہ جو سفر کرتے رہتے ہیں وہ میری بات کو قبول کریں گے کہ واقعی یہ صحیح بول رہے ہیں، غلط نہیں بول رہے ہیں۔ بعض مرتبہ اتنی تکلیف ہوتی ہے سفر میں کہ کیا بیان کیا جائے۔ بزرگوں کا قول یاد آتا ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، عذاب کا ٹکڑا ہے، کہ تھوڑا بھی سفر کرنا ہو تو کئی طرح کے جو ہے وہ آزمائش سے گزر کر بندہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ تو خیر ہم سب نیت کریں نا، جتنے بھی مجھے دیکھنے سننے والے ہیں، پیغام قرآن پر لبیک کہتے ہوئے ہم سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے کسی بھی انداز سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ ایک اور پیغام قرآن لے کر اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام